اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ہود مکی ہے۔ سورہ ہود مکی صورت ہے، اور نزول جو قرآن مجید کی موجودہ ترتیب ہے، ترتیب توقیفی، اس کے اعتبار سے 11ویں صورت ہے قرآن مجید۔ ترتیب توقیفی، توقیف کا لفظ جو ہے وہ واقف کروانے سے، اطلاع سے، اس کے معنی ہے کہ اس کی قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتلائی ہوئی توقیفی ترتیب اس کو کہتے ہیں، یعنی اس کی اطلاع کی گئی ہے، خبر دی گئی ہے کہ مثلا یہ صورت پہلے آئے گی، پھر اس کے بعد یہ صورت آئے گی، اس کے بعد یہ صورت آئے گی۔ اور یہاں سے جو سورۃ یونس سے جو صورتوں کی ترتیب ہے وہ این کہلاتی ہے۔ پہلے طوال ہے، سورہ بقرہ سے یونس سورۃ توبہ کے آخر تک، یہ جو ہے صورتیں یہ طوال کہلاتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر دوسری ترتیب آتی ہے معین صورتیں۔ معین صورتیں وہ کہلاتی ہیں جن کی آیات 100 یا اس کے آس پاس ہوں۔ وہ ہیں سورہ یونس سے لے کر سورہ فاطر تک۔ پھر آگے ہے مثانی۔ مثانی صورتیں جو ہیں وہ کہلاتی ہیں سورۃ یاسین سے لے کر سورۃ قاف تک، اور پھر آگے جو ہے مفصل، آگے مفصلات آ جاتی ہیں۔ مفصلات کا جو سلسلہ ہے وہ ہے سورہ ذاریات سے لے کر سورۃ الناس تک۔ پھر اس میں آگے جو ہے ترتیب ہے طوال مفصل، وسط مفصل اور اِصار مفصل۔ طوال مفصل ہوتی ہے سورۃ مرسلات تک، یعنی یہاں سے لے کر مرسلات تک۔ پھر اور سورہ نبا سے لے کر سورہ بینہ تک، یہ جو ہے کہ اوساط مفصل ہے۔ اور سورۃ الزلزال سے لے کر والناس تک، یہ سارے مفصل۔ تو یہ جو قرآن مجید کی موجودہ ترتیب ہے، یہ ترتیب بھی منزل ہے۔ یہ ترتیب، اس کو ترتیب توقیفی بولتے ہیں۔ تو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے جو ہے یہ صورت قرآن مجید کی 11ویں صورت ہے، کیونکہ پہلے جو ترتیب ہے وہ صورتوں کی ہے، باقی یہ جو چیزیں یہ بعد میں تقسیم ہوئی ہیں، پاروں کی، رکوعات کی، منزلوں کی، یہ تسہیل تلاوت کے لیے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی نے ایک مہینے میں قرآن مجید پڑھنا ہو تو اتنا وہ کیا کر روزانہ پڑھ لے، تو یہ بعد میں بنی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بعد میں ہوتی گئی۔ ٹھیک ہے، اس طرح منزلوں کی جو ترتیب ہے یہ بھی بعد میں بنی ہے۔ اس طرح اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے، منزلوں کی جو ترتیب ہے۔ پہلی منزل کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ سے، دوسری مائدہ سے، تیسری یہ سورہ یونس سے تیسری منزل شروع ہوتی ہے، اور چوتھی منزل جو ہے وہ شروع ہوتی ہے سورہ یونس ہو گئی۔
چوتھی منزل شروع ہوتی ہے بنی اسرائیل سے، سورہ بنی اسرائیل سے، اور پانچویں منزل جو ہے یہ شروع ہوتی ہے سورہ شعراء سے، اور چھٹی منزل جو ہے وہ والصافات سے، اور ساتویں منزل جو ہے وہ سورہ قاف سے۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھنے کے لیے جو اصطلاح بولی جاتی ہے وہ کہ فمی بشوقن، فمی بشوقن، فا سے فاتحہ، میم سے مائدہ، یا سے یونس، با سے بنی اسرائیل، شین سے شعراء، واو سے والصافات، اور قاف سے سورہ قاف۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے جو ہے نا وہ پھر اس کو جمع کر دیتے ہیں ایک لفظ کے اندر، فمی بشوقن، منزلہ کی ترتیب۔ تو یہ چیزیں بعد میں ہی تفصیل تلاوت کی، اور نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی 52ویں سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے 52ویں سورت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اکثر حصہ جو ہے پوری سورت قرآن مجید کی اکٹھی نازل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، کچھ اجزاء کر کے نازل میں، جیسے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جس وقت کوئی قرآن مجید کی آیات آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کاتب وحی کو بلوا کر اس کو سنوا دیتے، اور پھر اس کو بتا دیتے تھے کہ اس کو فلاں مقام پر اور فلاں آیات کے بعد یا پہلے اس کو کیا کرنا ہے، رکھنا ہے۔ البتہ بہت کم صورتیں ہیں جو اکٹھی نازل ہوئی ہیں۔ ادھر سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے، معوذین ہیں ان کے بارے میں 30ویں پارے کی صورتیں، باقی صورتیں اسی طرح نازل ہوئی کہ جیسا کوئی واقعہ پیش آیا اس کی مناسب آیات آ گئی، اور آیات اس کی 123 اور 10 رکوع ہیں۔ مضامین اس صورت کے بھی قریب وہی ہیں جو گزشتہ سورہ یونس کے، چونکہ مکی صورت ہے تو مکی صورتوں میں زیادہ تر جن مضامین کو بیان کیا جاتا ہے وہ 3 ہوتے ہیں، اس بات توحید، پھر اس کے حوالے سے دلائل ہوتے ہیں، مظاہر قدرت کے حوالے سے دلائل دیے جاتے ہیں، اس بات رسالت ہے، کیونکہ اس میں رسالت کا اس بات، پھر جو نافرمان قومیں ہیں ان کا انجام وہ بھی اس ضمن میں آ گیا، تو اس حوالے سے بھی کچھ قصے اس صورت میں آئیں گے، اس بات آخرت اس حوالے سے بھی مضامین اس صورت میں آئیں گے۔ باقی اس ضمن میں جو ہے کچھ معاشرتی احکام ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ اور یہ جو صورت ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو یہ ہے نا بال مبارک، وہ ان میں نہ کچھ سفیدی ہم اب کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی ہود، کہ مجھے جو ہے نا سورہ ہود نے کیا کر دیا، بوڑھا کر دیا۔ تو اس کا آغاز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، حروف مقطعات کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ 2 طرح کی ہیں، محکمات ہیں اور متشابہات۔ تو حروف مقطعات جو ہے نا یہ متشابہات میں سے ہیں کہ ان کی معنی اور تفسیر اللہ ہی کو معلوم، جمہور کا قول یہ ہے، یا بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ کیا ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک قول اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے اسامی سور، کہ جن صورتوں کے شروع میں آتے ہیں نا یہ انہی صورتوں کے نام ہیں، کہ اس صورت کے جو کل مضامین ہیں ان کا خلاصہ اس میں بیان کر دیا جاتا ہے۔
اور یہ بعض تفاسیر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ حروف مقطعات کا جو استعمال تھا نہیں اہل عرب کی ہاں پیدائش تھا، وگرنہ تو وہ اس پر کیا کرتے، اعتراض کرتے کہ یعنی وہ اپنے اشعار کے اندر، اپنے خطبوں کے اندر جو ہے اس چیز کو استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن بہرحال اس کے بارے میں جمہور کا قول یہی ہے کہ یہ اس کی متشابہات میں سے اور اس کی تفسیر اللہ ہی کو معلوم۔ اسی وجہ سے جتنے بھی ترجمہ کرنے والے حضرات ہوتے ہیں وہ عام طور پر اس کا ترجمہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اس کی مراد اللہ ہی کو معلوم۔ کتاب احکمت آیاتہ، کہ ایسی کتاب ہے، نکرہ ہے اس کے بعد فعل آ گیا تو اس کی صفت بنے گا، ایسی کتاب ہے احکمت آیاتہ، کہ جس کی آیات محکم کی گئی، جس کی آیات محکم کی گئی ہیں، یعنی اس کی آیات کیا ہیں، درست ہیں، اس کے مضامین درست ہیں۔ تو محکم کا لفظ یہاں احکام سے ہے، اس کے معنی کہ ایسا کلام جس میں کسی بھی غلطی کا امکان نہ رہے، ٹھیک ہے، لفظ کیا ہوگا، غلطی، اس نے کہا بھی جاتا ہے نا کہ الغلط غلط، ٹھیک ہے، الغلط غلط، تو یہ بفتح اللام، بسکون اللام، اس لیے عربی میں وہ مثال بھی دیتے ہیں کہ الغلط غلط، ٹھیک ہے، جو لفظ غلط ہم بولتے ہیں یہ کیا ہے، غلط، تو یہ اس لفظ کا جو تلفظ ہوتا ہے وہ کیا ہے، بفتح اللام ہے، بسکون اللام نہیں، وہ غلط نہیں۔ تو ایسا کلام جو غلطی سے اور فساد سے کیا ہو، پاک ہو، ٹھیک ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا محکم، وہ نسخ کے مقابلے میں، محکم کا لفظ یہاں منسوخ کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ ثم فصلت، پھر کیا کی گئی، جدا جدا کی گئی، اس کی آیات محکم کی گئی پھر جدا جدا کی گئی۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کی جو آیات، فصل کا معنی ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان فصل کو لے کر جدائی ڈالیں، اس طرح آپ کتابوں میں بھی دیکھتے ہیں نا، وہ فصل لاتے ہیں جہاں سے بھی کوئی نئی بات شروع کرتے ہیں تو وہاں فصل کا لفظ لے کر آتے ہیں، اور یعنی اب وہ چیز اس کو ممتاز کر دیتی ہے باقیوں سے، اس کو علیحدہ کر دیتی ہے۔ تو اس کے معنی یہ کہ اسی طرح قرآن مجید میں بھی کہیں اس کی جو آیات ہیں ان میں بھی تفصیل، جیسے عقائد سے متعلق آیات ہیں، معاشرت سے متعلق آیات ہیں، احکام سے متعلق آیات، تو یہ معنی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ثم فصلت میں اشارہ ہے تدریجاً نزول کی طرف، اس کا جو نزول ہے وہ کیسے ہو، کتابوں میں دو لفظ آپ کو ملیں گے اردو کتابوں میں، ایک تو تدریجاً درجہ بدرجہ، اور ایک لفظ آپ کو ملے گا نجماً نجم، اردو کتابوں میں بھی یہ لفظ لکھا ہوتا ہے، علوم القرآن کی بعض کتابوں میں، اس کا مطلب بھی کہ قرآن مجید آہستہ آہستہ کیا کیجیے نازل، جیسی ضرورت ہوتی گئی آیات نازل ہوتی، تو اس لیے اس لفظ سے بھی پریشانی ہے نا، اس کے معنی یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح بعض اردو ترجموں میں یحیی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، جلاتا ہے، یعنی وَيُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ تعالیٰ ہی جلاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لفظ اردو کا ہی لفظ ہے، اس کو بکسر الجیم پڑھنا، جلانا، بکسر الجیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو جلا بخشنا، حیات بخشنا، ٹھیک ہے، اس کو بفتح الجیم جلانا نہیں پڑتا۔ تو جو بعض پرانے ہمارے اردو تراجم ہیں ان میں یحیی کا ترجمہ جو ہے وہ یہی کرتے ہیں، وَیُحْیِی یعنی اللہ تعالیٰ ہی جلاتے ہیں، اس کو جلانا نہیں پڑنا، وہ بکسر الجیم ہے، اس کے معنی حیات بخشنے کی، زندگی عطا کرنا۔ من لدن حکیم خبیر، یہ لدا لدن آپ کو پتہ ہے عندہ کے معنی میں، کس کی طرف سے،
یعنی یہ جو کتاب کی آیات اتاری گئی ہیں یہ من لدن حکیم خبیر، حکمت والے باخبر کی طرف سے، حکمت والے باخبر کی طرف سے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ مت عبادت کرو مگر اللہ ہی کی، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں آپ لوگوں کے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نذیر، ڈرانے والا ہوں، و بشیر، اور خوشخبری دینے والا۔ یعنی نذیر کے معنی ڈرانے والے کے اس معنی میں کہ کسی کو نقصان دہ چیز سے ڈرانا، کسی کو ڈرانا نقصان دہ چیز سے، اور مقصود اس میں کیا آتا ہے؟ جس کو ڈرایا جا رہا ہے اس سے شفقت اور ہمدردی مقصود ہے، ٹھیک ہے، شفقت کی بنا پر، ہمدردی کی بنا پر۔ تو نذیر کے معنی کے اندر یہ چیز ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور کیا کرو؟ اپنے پروردگار سے استغفار کرتے رہو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف کیا کرو؟ رجوع کرو۔ مطلب یہ کہ بصری نے یہاں فرمایا کہ استغفار گزشتہ گناہوں پر، اور ثم توبوا الیہ، آئندہ کے لیے کیا کر لو؟ اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اسی وجہ سے بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ استغفار کے ساتھ گناہوں کو نہ چھوڑنا، تو اس استغفار کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا ثواب وغیرہ تو ہوگا ظاہر بات، لیکن اس کی تاثیر حاصل نہیں ہوگی کہ ایک طرح استغفار بھی کریں اور کیا کریں، گناہ بھی کری جائے۔ تو یہ اس میں جو یہ کہا گیا نا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ میں اسی طرح اشارہ ہے، استغفار ماضی پر، اور ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ میں اشارہ ہے کس پر؟ آئندہ کی طرف، کہ گزشتہ گناہوں سے استغفار اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عزم۔ تو یہ توبہ کی شرائط میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ ایک تو ندامت، گزشتہ گناہوں پر ندامت اور ان کی معافی طلب کرنا، اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عزم۔ اب پھر بھی اگر کسی، چونکہ انسان کیا ہے، کمزور ہے، پھر بھی اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کیا کرے؟ توبہ کرے، یہ اور صورت ہے۔ یمتعکم متاعا حسنا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کریں گے؟ فائدہ اٹھانے کا سامان عطا کریں گے، اور وہ سامان کیسا ہو؟ متاعا حسنا، اچھا سامان۔ متاعا حسنا کہ ایک تفسیر یہ ہے کہ انسان کی توجہ جو ہے اس کے بعد مخلوق سے ہٹ کر کس کی طرف چلی جائے؟ خالق کی طرف چلی جائے۔ اس کی مختلف تفسیر کی گئی۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کیا کر دیں؟ سکون پیدا کر دیں۔ اس طرح سورہ نحل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو کوئی بھی ایمان لائے گا اور اعمال صالحہ کرے گا تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ اچھی زندگی عطا کریں گے۔ تو یہ متاع حسنا کا تعلق جو ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پریشانیوں سے کیا کریں، یعنی کہ جو چیز اس سے اب فوت ہو گئی، چلی گئی، اس پر بھی یہ کیا کرے گا؟ قناعت کرے گا، صبر کرے گا، اس پر یہ مغموم نہیں ہو، غمزدہ نہیں ہو۔ ویسے جو ہے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ بہترین لوگ اللہ کے یہاں کون ہیں؟ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو دین کے معاملے میں کیا کرے؟ اپنے سے برتر کو دیکھے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھے۔ متاعا حسنا الی اجل مسمى، چونکہ اشارہ کر دیا کہ دنیا کی جو زندگی یہ ہمیشہ رہنے کی نہیں ہے، ایک وقت مقرر تک، ایک مقرر کی مدت تک۔ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، تو اب یہاں فضل کا لفظ دو مرتبہ آ رہا ہے، تو پہلے فضل سے مراد عمل، اور دوسرے فضل سے مراد ثواب، بدلہ، جزا، اور عطا کریں گے ہر، یہ وہی ہے نا جواب امری ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ یمتعکم،
اور اسی پر عطف ہو رہا ہے وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور اللہ تعالیٰ عطا کریں گے ہر عمل والے کو اس کا بدلہ، اس کا ثواب. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. اور اگر آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، تو فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو مجھے اندیشہ ہے تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب کا. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. یعنی کوئی بھی چیز ان کی قدرت سے، ان کے احاطے سے باہر نہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی سرگوشی ہو، چاہے کوئی کسی کا عمل ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اسی پر آگے کلام کیا جا رہا ہے. الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبردار. اب ابھی جو آیت آ رہی پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لو کہ اس میں دو قول ہیں کہ اس کا مصداق کون ہے. یثنون صدورہم، کہ وہ کیا کر لیتے ہیں، یہ تثنیہ سے ہے نا، دوہرا کر لیتے ہیں. یثنون صدورہم، دوہرا کر لیتے ہیں اپنے سینوں، یعنی کپڑے لپیٹ لیتے ہیں اوپر. لیستخفوا منہ، تاکہ وہ کیا بنیں، چھپ جائیں اللہ تعالیٰ سے. الا حین یستغشون ثیابہم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبردار، اب یعنی باخبر رہو، متنبہ رہو، جس وقت وہ ڈھانپتے ہیں. یستغشون، وہ ڈھانپتے ہیں، اوڑھ لیتے ہیں اپنے اوپر، ثیابہم، اپنے کپڑوں کو. یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ اس وقت کے اعمال سے بھی باخبر ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ما یسرون، جو وہ پوشیدہ کرتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ جاننے والی ہیں سینوں کے رازوں. تو ایک قول تو ہے کہ یہ آیت جو ہے منافقین کی مذمت میں نازل ہے کہ وہ اپنی نجی مجالس کے اندر کہ جہاں پر وہی آپس میں ہی ہوتے تھے منافقین، تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کیا کرتے تھے، سازشیں کیا کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، ان کو کہا جا رہا ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ مسلمانوں کے متعلق نازل ہے کہ بعض مسلمان جو ہے وہ غلبہ حیا کی وجہ سے جو استنجا کے وقت یا مباشرت وغیرہ کے وقت جو ہے نا اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیتے ہیں. تو اس میں پھر یہ کلام یہ آیت نازل ہوئی کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے، یعنی ایک حد تک کیا کریں احتیاط. جس نے فقہاء نے بھی لکھا نا کہ عام طور پر سطر کھلا رکھنے کو کیا منع کیا گیا، اس ایک حد تک کیا رکھیں، احتیاط رکھیں، لیکن اس میں بہت زیادہ غلوب میں نہ بڑھیں، یہ خود بھی کیا ہو تنگ ہو، بہت زیادہ مبالغہ نہ کریں اس چیز کا. تو یہ کہا جائے تو دو قول ہیں، لیکن بہرحال زیادہ راجح یہ کہ یہ کفار کی منافقین کی مذمت میں یہ کیا نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی. اچھا، باقی پیچھے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ محکم کا لفظ جو ہے یہ نسخ کے مقابلے میں، اس کے یہ معنی نہیں کہ قرآن مجید میں بالکل بھی ایسی آیات نہیں ہے جو کہ منسوخ ہو، بلکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ مجموعی حیثیت کے اعتبار سے قرآن مجید وہ غیر منسوخ بنائے، یعنی اس کا جو اکثر حصہ وہ کہ منسوخ نہیں، مقابل عمل، اس کے یہ معنی. چلیں بس اس